الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا محترم بھائی اور بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ نکلتا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں تھے؟ فرشتے تو بہت تھے اللہ کی عبادت کے لیے، تو پھر اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں پڑی؟ پھر اللہ قرآن میں ہی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر اچھائی کا اور برائی کا ایک مادہ رکھا ہے، اس اچھائی اور برائی کے مادے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرشتے عبادت کے لیے بہت ہیں، کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں، کوئی فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں، کوئی فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں، کوئی فرشتہ اگر قوما میں ہے تو قیامت تک قوما میں، کوئی فرشتہ اگر جلسے میں ہے تو قیامت تک جلسے میں۔ لیکن اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتایا کہ انسان کو اللہ نے دو مادوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک اس کے اندر ایک مادہ ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی بھی کر سکتا ہے، نیک بھی بن سکتا ہے، اور نیک بن کر فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ مادہ، یہ صفت انسان کے اندر اللہ نے رکھی۔ دوسرا مادہ اور دوسری صفت اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھی ہے کہ انسان اتنا بدتر ہو سکتا ہے، اتنا انسان جو ہے گر سکتا ہے، اتنی برائی کر سکتا ہے کہ وہ بس شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر درندگیت ہے۔ ایک برائی کا مادہ بھی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ ان دو صفات کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ صفات فرشتوں میں نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر برائی کا تصور بھی نہیں ہے اور خیال بھی نہیں آتا۔ جتنے بھی فرشتے ہیں بس ان کے اندر ایک ہی مادہ ہے، ان کا پیدا ہونے کا مقصد، جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد پر وہ عمل پیرا ہے، وہ عمل پیرا ہے۔
وہ کبھی ایک پل کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر بھی جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کام سے بالکل غافل نہیں ہے. اس میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کمی ہونا وہ گوارا نہیں ہے. لیکن وہیں پر انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور کس کے ساتھ؟ کہ دو باتوں کے ساتھ اللہ نے، جبکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے فجور کا، فضول کا، بیکار کا، گناہوں کا، جذبات کا، خواہشات کا، نفس کے چوچلے پورے کرنے کا ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے. اور اللہ نے وہیں فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، جہاں پر ہم نے برائی کا مادہ رکھا ہے وہیں پر وَتَقْوَاهَا کہ انسان کو ہم نے تقویٰ کا بھی مادہ دیا ہے. اب اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. اب اگر دیکھیں گے دوستو بزرگوں کہ اللہ بہت بڑی زبردست طاقت والے ہیں. دنیا میں جتنے نافرمان لوگ ہیں کیا ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، طاقت نہیں ہے. کیا ان کو مسجد کی طرف لانے کے لیے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اپنے احکامات کو پورا کروانے کے لیے کہ اللہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پاس طاقت ہے. لیکن اللہ نے اس اختیار کو بندوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ دو راستے ہم نے تمہیں بتائے ہیں، ایک تقوی کا راستہ ہے، ایک فجور کا راستہ ہے. اب تقوی کے راستے کے جو رہبر ہیں وہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. ان کے راستے پر اگر تم چلو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. دوسرا جو راستہ ہے برائی کا، فجور کا، اس راستے کے رہبر شیطان اور نفس ہیں. یہ دو دشمن ہمارے ساتھ ہمیشہ پیچھے لگے. دو دشمنوں میں ایک خطرناک دشمن میرا اور آپ کا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا. دو دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن کون ہے؟ ایک شیطان ہے اور ایک دوسرا نفس ہے. اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو دشمن ہے وہ میرا اور آپ کا نفس ہے. کیونکہ شیطان خود شیطان نہیں بنا بلکہ اس کے نفس نے اسے شیطان بننے پر مجبور کیا. اس کے نفس نے اسے اللہ کی نافرمانی سے روکا. شیطان کے نفس نے اسے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکا. شیطان کے نفس نے شیطان کو یہ بتایا کہ تو اعلیٰ ہے، تو افضل ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان کو جو شیطان بنایا وہ اس کے نفس نے بنایا. شیطان کو شیطان بنانے والی چیز جب نفس ہے تو ان دونوں چیزوں میں سب سے بڑا دشمن میرا اور آپ کا نفس ہے. دشمن میں دوستو بزرگوں یہ دونوں میں سب سے خطرناک اور بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. کیونکہ دوستو بزرگوں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی حدیثوں میں آتا ہے 5 چیزیں اللہ نے اس امت کو انعام کے طور پر دیے ہیں جو پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں دیے تھے. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، آج ہی اپنے فجر میں حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے ان سرکش شیاطین کو جو شیطان انسانوں کے پیچھے، مسلمانوں کے پیچھے لگ کر مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اللہ نے امت محمدیہ کو 5 خاص انعام دیے جو پہلی امتوں کو نہیں دیے تھے. ان 5 انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جو انسانوں کو برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں پورا 1 مہینہ.
پورا ایک مہینہ. تو اب سوچیں، اب دیکھیں کہ رمضان میں شیاطین تو قید ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا، پھر بھی وہی گناہ کرتا رہتا ہے جو غیر رمضان میں کرتا تھا. اگر ہمارے گھروں میں اگر کوئی فنکشن ہے، اگر کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی منگنی ہے یا کوئی عقیقہ ہے، تو انسان اس کے آنے سے پہلے اگر ڈیٹ فکس کی ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ آنے بہت قریب ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتا. اللہ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے گناہوں سے باز نہیں آتا، کیونکہ سب سے بڑا دشمن جو ہے نفس پیچھے لگا ہوا ہے. نفس قید نہیں ہوا. شیطان تو قید ہوا رمضان میں، لیکن نفس قید نہیں ہوا، نفس آزاد ہے. اور اسی آزادی کی وجہ سے اکثر نوجوان رمضان کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، رجب اور شعبان 2 مہینوں پہلے ہی سے صحابہ کو رمضان کی فضیلتیں بتاتے تھے کہ اے صحابہ سن لو، کہیں غفلت مت برتنا اس میں، کہ ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے، کہ اللہ اس میں بہت زیادہ برکتیں اتارتے ہیں، اللہ اس مہینے میں بہت زیادہ رحمتیں اتارتے ہیں. اے صحابہ، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی، ایک پل بھی اگر تم نے رمضان کو پا لیا تو غفلت سے مت برتنا. یہ 3 مہینے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تاکیداً فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے دوستو بزرگوں، اس کو اتنا بار بار تاکید سے بولا جاتا ہے. بار بار تاکید سے بولا جاتا ہے. گھر میں اگر کوئی فنکشن ہے تو انسان مہینوں پہلے سے تیاریاں شروع کرتا ہے. بھائی صاف صفائی کرنا ہے، پیٹ کرنا ہے، پہلی شادی ہے گھر میں یا آخری شادی ہے گھر میں، ایک دم دھوم دھام کرنا ہے. اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں لانا ہے، یہاں سے وہ چیزیں لانا ہے. وہاں کی چیزیں اچھی نہیں رہتی، وہاں کی چیزیں لینا. جو پہلے وہاں سے لے ان کو اسے پوچھتا ہے انسان. کیوں بھائی؟ کیونکہ تیاریاں کرتا ہے، اس کی اہمیت اس کے سامنے ہے. لیکن رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی. بس کچھ دنوں کے بعد جو رمضان آنے والا ہے، لیکن ہم سے اس کی کوئی تیاری نہیں. کیا تیاری کرنا ہے رمضان میں؟ تیاری کیا کرنا ہے کہ بھئی گھر میں اچھا فین، اچھا اے سی، اچھا جو ہے کولر لگانا ہے. بس سحری کر کو سو گئے تو پھر افطار میں اٹھنا ہے، پھر افطار کر کو سو گئے تو پھر صبح سحری میں اٹھنا ہے. یہ تیاری نہیں ہے، بلکہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. کسی کی برائی، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں جلن، کسی کے بارے میں کپٹ ہمارے دلوں میں رکھنا نہیں ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی کچھ تو تیاری کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ رجب اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان پہ تو روزے رکھتے تھے، لیکن رجب اور شعبان میں بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا. رجب گزر گیا، شعبان بھی گزرنے پر آیا. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہم نے اس سنت پر کتنا عمل کیا. ہم نے کتنے روزے رکھے رجب اور شعبان میں؟ ہم نے کتنے روزے رکھے؟ اللہ کے نبی نے تو بتایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. ہم نے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں ہم نے کتنے روزے رکھے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ سامنے رمضان ہے،
اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ سامنے رمضان ہو اور ہماری عمر میں برکت نہ ہو اور ہم مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ رمضان کا مہینہ سامنے ہے، اے اللہ ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں تو آتا ہے، مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، اور 3 مہینے پہلے سے تو کثرت سے روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری۔ آج ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تیاری تو نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اچھا کولر بٹانا، گرمی ہے، بہت گرمی ہے، پانی کا انتظام کرنا، پانی نزلہ نہیں آ رہے، رمضان میں روزانوں کو پانی بھرنا نہیں ہوتا، صبح میں سو گئے تو پھر عصر میں افطار میں اٹھنے والے، تو اس کی یہ تیاریاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اعمال کی تیاریاں ہم اب تک نہیں کرتے۔ اب تک ہم سے کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ سا مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو گھر والوں کے اوپر سڑک پڑے، ایسا کرے ویسا کرے ویسا کرے، بچے ذرا آواز کرے تو مارم توڑی۔ یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے، یہ روزے کا پیغام نہیں ہے، بلکہ رمضان میں صبر ہے۔ اور اپنے ماتحتی میں کوئی کام کرنے والے ہیں، کوئی جوان ہے، کوئی غلام ہے، تو ان کے اوپر بھی رحم کرنا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں تو روزہ ہوں، تمہیں کرو، ایسا نہیں، بلکہ ان پر بھی سہولت کرنا ہے۔ جیسا عام دنوں میں اگر وہ کام 8 گھنٹے کرتے ہیں تو ان کو اس وقت میں تھوڑی رعایت دینا ہے کہ بھائی تمہیں 5 گھنٹے کرو، پگار پوری لو۔ ایسا نہیں کہ 5 گھنٹے کریں 5 گھنٹے، بلکہ انہیں جو ہے پوری پگار دے کر، پوری پیمنٹ دے کر ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ وہ بھی روزے دار ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں۔ جس طرح ہم افطار میں اپنے گھر کو ہمیں جو ہے بھر کر لے جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں کام کرنے والے غلام، وہ نوکر، وہ بھی کچھ لے کر جائیں۔ اپنے دل کو بڑا کرنا، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک صوم ہے اور ایک صیام ہے۔ صوم کے معنی ہے کہ کھانا پینا بند کرنا، کہ بھئی کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں، صوم۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہیں روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ ایک صوم، کھانا پینا بند کرنا، کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، چاہے دل جو بھی بولے، سامنے کیسی بھی چیزیں آئیں، لیکن انسان نہیں کھاتا نہیں پیتا، یہ صوم ہے۔ اور ایک صیام ہے، صیام کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں اس طرح کا روزہ رہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا روزہ ہے، اپنے کان کا روزہ ہے، اپنی زبان کا روزہ ہے، اپنی سوچ کا روزہ ہے، دل اور دماغ کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ ہے۔ اس کی تیاریاں کرنا ہے اب سے، کہ ہمارے گندے گندے خیالات ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، گندی سوچ ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، زبان پر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہمیں اب سے ہی بند کرنا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، یہ تیاریاں ہیں۔ 3 آدمی بیٹھے، ایک اڑ گیا تو اس کے بارے میں شروع، اور ہماری غیبت بھی اللہ معاف کرے، ایسا ہم غیبت کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ معاف کرنا، غیبت نہیں کرنا، میں اللہ معاف کرنا، بول کو جو اس کے بارے میں پورا بول دیتے۔ غیبت بھی شروع ہو رہی ہے اللہ کے نام سے کہ اللہ معاف کرنا، اللہ غیبت نہیں ہونا، یہ اللہ معاف کرنا، اس کے بعد اس کا پورا ستیہ ناش ہی سکتا۔ وہ تیسرا آدمی تو جو اٹھ کر گیا وہ نہیں سن رہا، لیکن یہ فرشتے ہیں، یہ CCTV ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پورے اسکرین پر دکھائیں گے،
مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ بندے سے یہ کہیں کہ اگر تیرے پاس ایک آپشن ہے، تیرے پاس دو آپشن ہے، ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر تیرا پورے دنیا کا جو بھی تیرا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اگر تو نے کہا ہم اس پورے ریکارڈ کو تو نے زندگی گزاری ہے اسکرین پر لا کر دکھا دیں گے، کیا تیار؟ ایک آپشن۔ دوسرا آپشن اللہ یہ دیں گے بندے کو، اگر تو اس کے لیے تیار نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر بندے کے سامنے اگر اللہ دو آپشن رکھے تو آپ بولو دوستو بزرگوں کون سا آپشن اختیار کرے گا؟ بولو بھائی کون سا آپشن اختیار کرے گا؟ وہی آپشن اختیار کرے گا، اے اللہ میری زندگی کیسی گزاری ہے مجھے معلوم ہے، اسکرین پر دکھائے گا تو میری ماں بھی دیکھے گی، میرا باپ بھی دیکھے گا، میرے استاد بھی دیکھیں گے، میرے مقتدی بھی دیکھیں گے، میرے اساتذہ بھی دیکھیں گے، مجھے اچھا سمجھنے والے بھی دیکھیں گے، مجھے ولی کہنے والے بھی دیکھیں گے، مجھے علماء کہنے والے بھی دیکھیں گے۔ اے اللہ اس ذلت کو میں برداشت نہیں کرتا، اے اللہ میں جہنم کی طرف بھاگوں گا۔ اگر اللہ یہ آپشن دے دے گا دوستو بزرگوں تو یقیناً دوستو مولانا فرماتے یقیناً بندہ وہ جو اسکرین پر دکھانے کا جو آپشن تھا اسے جو ہے منظور نہیں کرے گا، جہنم کی طرف بھاگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دوستو، رمضان کا کیا معنی ہے؟ آپ نے بار بار سنا ہے رمضان کے معنی جلا دینا، میم اور ذات یہ تین لفظ سے اللہ نے رمضان کو بنایا۔ رمضان کے معنی جلا دینے کے ہیں، کیا جلا دینا؟ حدیث پاک میں آتے علماء فرماتے ہیں ہمارے گناہوں کو، جو گناہ ہم نے 11 مہینے تک کیے تھے، جو 11 مہینے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جو 11 مہینے کھلے عام اللہ کو ہم نے تکلیف دیا تھا، جو گناہوں سے اللہ کا ہم نے مقابلہ کیا تھا، ان گناہوں کو جلانے کے لیے اللہ نے امت پر کرم کر کے رحم کر کے سال میں ایک مہینہ عطا فرما کر یہ کہتے ہیں اپنے بندوں سے، اے میرے بندو 11 مہینے تک تم نے مجھے ناراض کیا ہے، 11 مہینے تم نے میرا دل دکھایا ہے، 11 مہینے تم نے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر پھر رہے ہو، اے میرے بندو میں تمہیں رمضان دے رہا ہوں، تم اس کی قدر کرو، اس میں روزہ رکھو، عبادتیں کرو، خیر و خیرات کرو، اپنے مال کی زکات نکالو اور غریبوں کا ساتھ دو، یتیموں بیواؤں کا ساتھ دو، اپنے ماں تحتوں کا ساتھ دو، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اس میں صبر کو اپنے آپ میں اختیار کر لو، اپنے آپ میں پیدا کر لو اور اپنے گناہوں کو اس رمضان کے ذریعے سے جلا کے ختم کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے بھائی، کتنا رحم کتنا رحمان ہے اللہ، کہ اللہ نے ہم پر کتنا رحم کر رہے ہیں۔ 11 مہینے اللہ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ، لیکن اللہ پھر رمضان دے کر کہتے ہیں کہ میرے بندو آؤ میری طرف، میں نے رمضان دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ تم اس میں اس کی قدر کرو اور گناہوں سے بچو، اور جو گناہوں کا بوجھ تم نے اپنے سر پر لاد لیا ہے اس رمضان کے ذریعے سے ان گناہوں کو دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، روزانہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے چونٹیوں میں رہنے والے چونٹیاں، جو بلوں میں رہنے والے چونٹیاں، بلوں میں رہنے والے سانپ، باریک باریک چھوٹے چھوٹے ذرات، چھوٹے چھوٹے مخلوقات اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں نہیں کرتے، آج کوئی دوست کسی دوست کے لیے دعا نہیں کرتا، آج کوئی دعا نہیں کرتے، لیکن رمضان میں جب بندہ یا بندی روزہ رکھتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے ان روزے داروں بندوں کے لیے دعائیں مانگو، دعائیں کرو۔ دوستو بزرگوں رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے سینے کو پاک کرنا ہے، اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دل میں آنے والے خیالات وسوسوں کو دور کرنا ہے، اور ہمیں تیار کرنا ہے کہ بھی رمضان آ رہا ہے، اور ہم سے نیت کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ اور روزہ صرف پیٹ کو بھوکا مارنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ اپنے آنکھ کا روزہ ہے، اپنے کانوں کا روزہ ہے، اپنے دل کا روزہ ہے، اپنے زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے۔ جس طریقے سے روزے کے ذریعے سے اللہ جو مقصد پورا ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اسے مانگنا بھی ہے۔ اللہ جس مقصد سے آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اے اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما۔ دوستو بزرگوں، اس کے لیے جو ہے رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان کا استقبال کریں، عبادتوں سے، نمازوں سے، خیر و خیرات سے، پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے دل کی گندگیوں کو ختم کر کے ہم اللہ سے جو ہے رمضان کا استقبال بھی کرنا ہے اور کثرت سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، تاکہ سامنے جو مہمان رمضان کا آ رہا ہے ہم اس کا صحیح معنوں میں استقبال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے ایک ایک پل کو، ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔